میرے نانا کو 34 کا بڑے نے اور ماشاءاللہ وہاں پہ اچھی خاصی رونق میلا ہے تو جڑا اصل دکان ہے یہ وہ تنوع آپ کے اندر پھرتا بھائی جان میرے کو کریں لیکن چلیں کسی کی روزی روٹی لگی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے. آج ہفتہ ہے 11 اپریل ہے 21 شوال ہے اور 24 چیت ہے. آپ کو صبح بخیر گڈ مارننگ صبح جو سلام جی آیا نو ویلکم بخیر راگلے اور میری دعا ہے کہ یہ آج کا دن جو ہے ویکنڈ جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین ویکنڈ ثابت ہو. لیکن جو دیارے گھر میں رہنے والے میرے پاکستانی انہوں نے بدھ کی تھے جمعہ کی تھے ہفتہ کی انہوں نے تو بیل کی طرح کام ہی کرنا ہے. لیکن چلیں جو لوگ خوش ہیں وہاں پہ جو سیٹل ہیں اللہ ان کو مزید خوش رکھے اور جو اسٹرگلنگ میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اب ساری دنیا ایک ہی چیز پہ بات کر رہی ہے اور وہ ہے پاکستان کے اندر ہونے والے ایران اور امریکہ کے مذاکرات. لیکن اس مذاکرات میں جو بہت خوش فہم لوگ ہیں اور جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس پتہ نہیں کل پرسوں اعلان ہو جائے گا جی دونوں ایران اور امریکہ بھائی بھائی اور اسلام آباد سے یہ خبر آئی تو میں انہوں نے بتا دیا کہ بھائی جان ذرا یہ اپنی خواہشات دے بریک رکھو. ابھی پکچر بہت باقی ہے ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. اب میں آپ کو اگر 2-3 چیزیں میں اس میں عرض کروں لیکن میں بتاؤں جو میرے آج کا ویلاگ کا امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ خواجہ آصف کے ٹویٹ کو اسلام آباد کے کچھ حلقے سازش قرار دے رہے ہیں کہ اس ٹویٹ سے انہوں نے اس مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی اور جو جنگ بڑی مشکل سے ٹھنڈی ہو رہی تھی اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے حلقے خواجہ آصف کے ٹویٹ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں معافی نیچے ملنی جو وزارت جائے سزا بھی ملے گی. خواجہ آصف پیسے بھی پہلے بھی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کے حوالے سے بہت کچھ بولتے رہے الٹا سیدھا لیکن چونکہ ان لوگوں کو سب کو معافی ہے اس لیے معافی ملتی رہی ہے. لیکن اس بار کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اینج نہیں ہونا گل آگے ودے گی اس پہ میں نے بات کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا اب آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کی بات ختم ہو گئی اور کیا عمران خان irrelevant ہو گئے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ کیا عمران خان آنے والے دنوں میں irrelevant ہو گئے یا نہیں ہوئے. یہ میرا آج کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. لیکن اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اب اسے کچھ دن پہلے اہل تشیع علماء کو بلا کے کہا گیا جنہیں ایران سے محبت ہے ایران چلے جائیں. ایران کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بیان جو ہے یہ بڑا نوٹ ہوا. اب ایران نے بظاہر تو وہ ہمارے لیے پاکستان زندہ باد اور پتہ نہیں نعرے بھی لگاتا رہا ہے لیکن اس ایک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایران نے ہمیں ایک مشکل دو راہے میں بھی لا کے کھڑا کر دیا. یہ جو میں ویلاگ کر رہا ہوں شاید پاکستان میں کوئی اس طرح یہ بات نہ کرے اس اینگل سے جس اینگل سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ایران اور ہم بھائی بھائی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو نو ڈاؤٹ ایک عزت ملی ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے اپنا رول بہت اعلیٰ نبھایا. لیکن یہاں سے ایران کا ایک اور فیز شروع ہوتا ہے. ایرانی ویٹ کرتے رہے کہ جیسے ہی یہ خبر انہیں ملے کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ امریکہ سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے انہوں نے ایک نئی گیم ڈال دی. اور نئی گیم یہ ڈالی کہ جو ان کے اسپیکر ہیں محمد باقر غالباف انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جناب مذاکرات سے پہلے 2 ہماری شرائطیں ہیں جو ہر حال میں آپ کو ماننی پڑیں گی. ایک ہے لبنان کے اوپر سیز فائر اور دوسرا ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کی بحالی. یہ مذاکرات سے پہلے ہماری شرائطیں انہیں پورا ہونا چاہیے. اب آپ ذرا گیم سمجھیں کہ وہاں سے وہ جے ڈی وینس جو ہے وہ چل پڑے ہیں اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ امریکی نائب صدر یا صدر کسی مارشل دور کے بجائے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں پاکستان آ رہے ہیں. نہیں تو وہ جب بھی آئے ہیں مارشل کے دور میں مینوں نہیں پتا گا کہ انہوں نے دماغ کی گئے مینوں نہیں پتا میں کون نہیں گل کرتا لیکن میں نے جتنی بات آپ کو کی ہے وہاں سے وہ چل پڑے. یہاں سے انہوں نے یہ 2 نئی شرائط رکھ دی ہیں اور انہوں نے کہا جی مذاکرات ہوں گے ہی تب جب آپ ہماری یہ 2 شرائط مانیں گے. اب وہ نہ واپس جان جو گئے تو وہ اتھے آئے گا تو آ کے جی انہوں پتہ چلے کہ ایران نے تو یہ شرائط رکھ دی ہیں تو وہ کتنی اس کی کریڈیبلٹی کیوں داؤ پہ لگے گی. اس کی ریزن کیوں ہے کہ کریڈیبلٹی کیوں داؤ پہ لگے گی.
کہا یہ جا رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں جو نومبر میں ہو رہے ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹس کو کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے. کیونکہ چیک کرنا یہ ان کی پارٹی کا نام ڈیموکریٹس ہی ہے نا, ٹرمپ کی جو ہے کیا نام ہے, ڈیموکریٹس ہے کہ ریپبلکن ہے. انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب علی یہ الیکشن ہار جائیں گے. اس سے پہلے اگر وہ الیکشن ہارتے ہیں تو پھر امریکہ کے اندر نئی رجیم آ جائے گی جو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب اس نئی رجیم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جو حزب اقتدار پارٹی ہے وہ اپنی ساکھ بچا لے. اب ساکھ کیسے بچ سکتی ہے, وہ ہے ٹرمپ کو اگر آپ سائیڈ لائن کرتے ہیں. ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا مواخذے کی تحریک شروع ہو چکی ہے, امپیچمنٹ, اور جے ڈی وینس یہ جو امریکہ کے ذمہ دار حلقے ان بات کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران پہ حملے کے خلاف تھے اور یہ ٹرمپ کا ذاتی فیصلہ ہے. اس لیے اب ٹرمپ کے خلاف گرد ایک جال جو ہے وہ بن رہا ہے. اور اس جال میں آج ذرا دیکھیں کہ جو ٹرمپ کی بیوی ہے اس نے بھی ایپسٹن فائل کہا کہ لو بولے گے تسی. اب ٹرمپ کے کوئی اپنی بیگم سے مجھے نہیں پتا تعلقات کیسے ہیں, مجھے یہ یاد ہے کہ 2-3 ویڈیوز آئی ہیں جس میں اس نے ہاتھ جھٹک دیا, یہ کیا اور وہ کیا. خیر میں وہ بھی یاد ہے کہ خان صاحب جب ملنے گئے تھے تو ان کے چہرے پہ جو خاتون کی خوشی تھی وہ اچھی بات ہے, مجھے وہ یاد ہے. لیکن میں صرف بات کر رہا ہوں یہاں تک. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک امپیچمنٹ کے لیے جتنے مطلوبہ دستخط ہوتے ہیں ان کی کانگریس کے, وہ جب تک پورے نہیں ہوتے جے ڈی وینس بھی کھل کے سامنے نہیں آئے گا. لیکن یہ طے ہے کہ جے ڈی وینس چند دنوں میں کھل کے سامنے آ جائے گا. لیکن اب یہاں پہ جے ڈی وینس کی اپنی کریڈیبلٹی داؤ پہ لگ گئی ہے, اور اگر وہ یہ یہاں سے بے نیل و مرام واپس چلا جاتا ہے, نامراد واپس چلا جاتا ہے, تو وہ اس کا خواب جو وہ اپنے آپ کو اپ کمنگ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سمجھتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ ٹرمپ کی پوزیشن اس ٹائم اتنی خراب ہے کہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بس چلے تو ٹرمپ کو آج اتار کے وہ ترول کر دیں اس کی. کیونکہ ٹرمپ نے جس طرح ان کے 13-14 جنرل آرمی چیف سمیت کیے وہ بھول نہیں رہے اس بات کو. وہاں کی اسٹیبلشمنٹ, دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو کسی بھی ملک دی ہوئے, مشرف صاحب کو جب نواز شریف نے کیا تھا تو اس کے بعد اس کی ان کو قیمت چکانی پڑی تھی. وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کی حرکات کی وجہ سے بہت شدید غصے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ٹرمپ جو ہے کیپٹل ہل پہ حملہ کر چکا تھا جب وہ الیکشن کی بات ہوئی. تو ٹرمپ کو ایک ایسا شخص کے طور پہ لیا جا رہا ہے جو ذہنی توازن کھو چکا ہے. اب وہاں پہ لیکن وہ گریسفلی چیزوں کو کرتے ہیں, نہیں ہوتا کہ 4 بندے اکٹھے کرو تو عدمت مارچ پیش کرو تو پھر سندھ ہاؤس میں اکٹھا کرو اور وہاں پہ لوگوں کو پیسے دو یا انہیں بلا کے دھمکاؤ, انہیں کہو جی بس جیسے جنرل باجوہ نے کیا اور وہ کیا کہتے ہیں جی رجیم چینج کرتے ہیں. وہاں پہ بہرحال سسٹم ہے اور اس میں جو مواخذے ہے اس کی تحریک کے لیے ایک مطلوبہ تعداد چاہیے ہوتی ہے دستخط کی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جیسے ہی وہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے دستخط ہوں گے, امپیچمنٹ پیش ہو جائے گی اور ٹرمپ فارغ ہو جائے گا اور جے ڈی وینس جو ہے وہ عبوری طور پہ صدر بن جائے گا. اب جے ڈی وینس اگر یہاں سے ناکام ہو گئے جاتا ہے تو گالی مک جاتی ہے. گل سمجھ رہے نا تسی اللہ والے ہو. اس لیے ایران نے ایک طریقے سے پاکستان کو بھی ایک امتحان میں ڈال دیا ہے. اور اگر اب یہ اس موقع پہ مذاکرات کو میں کچھ ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا کیونکہ دونوں فریق بہرحال جے ڈی وینس بھی اور جو ایرانی قیادت ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے. لیکن بہرحال سچویشن جو ہے اب وہ ایسی ہو گئی ہے کہ جے ڈی وینس کے سامنے ایک یہ گیم پڑ گئی ہے کہ میں اگر فاتح کے طور پہ نہیں جاتا تو میرا بھی کیریئر مک گیا. یہاں پہ شہباز شریف صاحب ایک اور اپنی اچھی اننگ کھیل رہے ہیں. اچھی اننگ یہ کھیل رہے ہیں کہ پہلا انہوں نے ٹرمپ نو کمال کر دیا, آپ فاتح ہیں, آپ کیا کہتے ہیں نجات دہندہ ہیں, آپ دنیا کے عظیم لیڈر ہیں, آپ نے دنیا کو امن دیا کہہ کے انہوں کی تھا. ہوں یہ جے ڈی وینس کو چاہتے ہیں کہ یہاں سے فاتح لوٹے تاکہ جے ڈی وینس کے دماغ میں بھی ہو کہ یار ان لوگوں کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے. ذرا ان گل نو سمجھو تسی. میں ایک تجزیہ کار ہوں تو میں آپ کو جو تجزیہ دے رہا ہوں میرا خیال ہے شاید اتنا ڈفرینٹلی کوئی بھی آپ کو
ये तजिया नहीं देगा जो मैं आपको दे रहा हूँ. सो एक तरफ से पाकिस्तान जेडी वेंस को कामयाब कराना चाहता है ताकि उसके ऊपर एहसान हो जाए, वो वापस जाए तो प्रेसिडेंट बने, तो वो पाकिस्तान के इस एहसान को याद रखे. उन्होंने अगली प्लानिंग यानी की थी है. दूसरी जानिब ईरान जो है वो कुछ चीज़ों को नहीं भूल पा रहा, उसने इन मौके पे एक आलूच तल दिया है. तीसरी जानिब जेडी वेंस की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो दाव पे लगी है. चौथी जानिब अमेरिका की जो इक़्तिदार की पार्टी है उन अपनी मुद्दत ख़त्म होती नज़र आ रही है. हालांकि वो आए हैं एक सिंपल ये करें कि अपने साथ राजा सिकंदर साहब को ले जाए, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जे हर जन तो मैनू फाड़ लेना. पहले तो राजा साहब ने जाते ही मुखालिफ पार्टी की जो है ना क्या कहते हैं उनको कहना है पार्टी नहीं की, फिर राजा साहब ने मिला के उससे निशान भी छीन लेना है, वो कम सीधा हो जाएगा. लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद राजा साहब ना जाएं क्योंकि पाकिस्तान को उनकी खिदमत की ज़्यादा ज़रूरत है. एक चीज़ छोटी सी मैं आपके साथ शेयर करके फिर मैं आता हूँ ख्वाजा आसिफ और इमरान खान साहब की तरफ. इस जंग को अगर आप गौर से देखें बतौर मुसलमान, ईरान की और अमेरिका की, कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी. सबसे पहले तो वो वाक़या याद करेंगे जब हज़रत अली करमल्लाह वजह पे हमला हुआ था तो उनका था खुदा की कसम में कामयाब हो गया. आपको नहीं नज़र आ रहा कि जैसे उनके फॉलोअर्स ऐसे ही कुछ मिल गए हैं जो अपनी शहादत के ऊपर कहते हैं खुदा की कसम में कामयाब हो गया. क्या आयतुल्ला साहब जो थे उन्हें नहीं पता था कि मैं अगले 24 घंटे में मर जाऊंगा? तो वो उन्होंने क्या बहादुरी से सब कुछ फेस नहीं किया? क्या उनके जो बड़े और ओहदेदार थे उन्हें नहीं पता था उनकी जान खतरे में? लेकिन उनके लिए शहादत, मुझे ऐसा लगा कि जैसे हज़रत अली की जो तालीम है वो कहीं नज़र आ रही है. आपने देखा था कि जंगे बदर में इतने से थे मुसलमान और काफिर कितनी बड़ी तादाद में थे, और उन मुसलमानों ने जिनका अल्लाह और उसके नबी पे यकीन था वो जंग जीत ली थी. आपको नहीं लग रहा कि ईरान पिछले 25 साल से इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार, 10 साल की एक जंग लड़के आया हुआ, उसको चारों तरफ से बंद किया हुआ, उसका कुछ पता नहीं हुआ, और उसने अमेरिका जैसी ताकतवर और रूस इसराइल जैसी ताकतवर उसको तबाह बर्बाद कर दिया. आज उनका नायब सदर पहली दफ़ा शायद हिस्ट्री में कि वो मुज़ाकरात के लिए खुद आ रहा है. आपको नहीं लग रहा कि जैसे जंगे ओहद में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जगह ना छोड़ना अपनी, बाकी सब कुछ ठीक होगा, और जिन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी फतह मिली थी. तो क्या ईरानियों ने अपनी जगह छोड़ दी जब उन्हें पता चला कि उनके एटमी मराकज़ पे हमला हो रहा है? वो उत्ते जाके खड़े हो गए, जगह नहीं छोड़ी उन्होंने. और फिर आप सबसे आखिर में ये जो अमेरिका की हज़ब इक़्तिदार पार्टी है, इसका निशान आपको पता है क्या है? हाथी. और अब सूरह फील आप पढ़ें कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील. तूने देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फ़ी तज़लील. हमने उन्हें ज़लील और रुस्वा कर दिया. तो इस अल्लाह ताला ये कुरान बरहक जो किताब है और जो अपने बार बार अपने मौजज़ात दिखाती है, इस सूरत को इस पे अप्लाई करके देखें आप इस सिचुएशन पे. क्या ये जो हाथी वाले थे जिनका निशान हाथी था, और ये अब्राहा के हाथियों बदमस्त थे, कभी वेनेजुएला के सदर को उठा रहे हैं, कभी कोई कुछ कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं इस पे कब्जा कर लेंगे, और फिर क्या हुआ इनके साथ? जलील और रुस्वा नहीं हो गए? इनके जो कहीं पे C-130 गिरा हुआ मिल रहा है, कहीं F-15 गिरा हुआ मिल रहा है, कहीं उनके जनाब अली बहरी बेड़े जो हैं गौसियों के हाथों तबाह होते नजर आ रहे. तो क्या खाए हुए भूस की तरह नहीं गिर गए? इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद ये याद रखिएगा. अब आ जाइए ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट की तरफ. ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट के लिए ये कहा जा रहा है कि ये तो इसराइल और पाकिस्तान की जंग शुरू कराने के मुतरादिफ था, जिसका मतलब था कि ये जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं ये सैबोटाज हो जाए और ख़त्म हो जाए. ख्वाजा आसिफ पहले भी आपको याद है बहुत बड़ी बड़ी पार्लियामेंट में तकरीर कर चुके हैं. कुछ जिम्मेदार हलकों ने इस ट्वीट को इस तरह लिया है कि ये एक साजिश के तहत ट्वीट की गई. एक बुढ़ा बंदा, समझदार बंदा, कोई मतलब अक्लों फारग नहीं का, उसने एक ऐसे मौके पे जब अमन अकॉर्ड के या जंगबंदी के लिए काम हो रहा था, उसने एक ऐसा तीर छोड़ा, इसराइल का नाम